جویل دیو صاحب میرے سامنے ایک فہرست ہے، آپ کے ساتھی ہیں شہریار آفریدی ٹیسٹ پازیٹیو، عامر ڈوگر ٹیسٹ پازیٹیو، فرق حبیب صاحب ٹیسٹ پازیٹیو، شہباز شریف صاحب آپ کے لیڈر ٹیسٹ پازیٹیو ہو گیا ان کا، ویسے ان کو قومی اسمبلی کے اجلاس سے نہیں ہوا، ان کو نیب سے ہوا ہے۔ شاہد حقان عباسی ٹیسٹ پازیٹیو، احسن اقبال ٹیسٹ پازیٹیو، طاہرہ اورنگزیب ٹیسٹ پازیٹیو، مریم اورنگزیب پازیٹیو، اچھا پھر اس کے بعد شاہزین بگٹی صاحب پازیٹیو، شیخ رشید صاحب پازیٹیو، اور بھی بہت سی لمبی لسٹ ہے میرے پاس۔ اللہ نے آپ کو بچایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ بھی بچائے۔ یہ قومی اسمبلی کا اجلاس آپ آن لائن کر لیں یار، ورچوئل کر لیں، ضروری ہے روز آپ نے جانا ہے وہاں پہ، روز 5-6 بندے جو ہیں وہ انفیکٹ ہو جائیں۔ میر صاحب آپ بات تو درست کہہ رہے ہیں ان حالات میں، مگر جب ہم کہہ رہے تھے کہ اجلاس بلانا چاہیے اس وقت کے حالات مختلف تھے، اس لیے کہ آپ دیکھتے تھے کہ پرائم منسٹر صاحب یا ان کے وزراء جو بات کر رہے تھے، جو اعداد و شمار دے رہے تھے، جو ٹیسٹنگ کے حوالے سے یا کیسز جو سامنے آ رہے تھے اس کے حوالے سے، اور جو انتظامات کے حوالے سے یہ بتا رہے تھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اجلاس میں گیا ہے رکن اسمبلی، اس کا اجلاس میں جانے کے بعد تو پازیٹیو نہیں آیا، اس سے پہلے کوئی حلقے میں تھا یا کوئی کسی اور فنکشن میں تھا تو وہ الگ بات ہے کہ اس نے وہاں سے کیری کیا ہو، مگر ابھی تک اللہ محفوظ رکھے سب کو، مگر اجلاس میں جانے کے بعد کسی کا ابھی تک پازیٹیو نہیں آیا۔ ایک تو بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ تو پھر آدھے اسمبلی کے جو سٹاف ہے وہ کیسے پازیٹیو آتے ہیں؟ میں عرض کرتا ہوں اس سے پہلے اجلاس بلانے سے پہلے بھی تو وہ آ رہے تھے نا، یا اپنے گھروں میں تھے۔ چوئی صاحب کا سوال یہ ہے کہ جو اسمبلی کا سٹاف ہے، آپ کو پتا ہے جو آج قومی اسمبلی پارلیمنٹ ہاؤس کی جو ڈسپینسری ہے اس کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس ڈسپینسری کے 4 افراد کا رزلٹ پازیٹیو آ گیا ہے، ڈسپینسری بند۔ میں وہی تو میر صاحب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اسمبلی کا سٹاف آدھے سے زیادہ متاثر ہے، مجھے یہ بتائیں کہ اسمبلی کے اجلاس کو کتنے دن ہوئے؟ کیا ان دنوں میں جو انہوں نے ٹیسٹ کرایا وہ پازیٹیو آیا یا اس سے پہلے وہ کیری کر کے آئے اسمبلی اجلاس کے اندر یا اس بلڈنگ کے اندر؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل بات میر صاحب یہ ہے، میں چوئی صاحب سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ ایک سیکنڈ چوئی صاحب اگر اجازت دیں تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ جو حکمران ہوتے ہیں نا، اگر وہ سنجیدہ کسی ایشو کو لیتے ہیں، اس وبا کو لیتے، تو پاکستان کے عوام کی یہ حالت نہ ہوتی۔ میں بڑی معذرت سے پھر یہ کہوں گا کہ میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب یہ فرماتے تھے کہ یہ ہلکا سا فلو ہوتا ہے اور اس کے بعد ماسک لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہمارے گورنر سندھ جو ہیں وہ کہتے تھے ہمیں یہ ایک ڈھونگ ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ سنتے رہے ہیں، ہم کہتے رہے ہیں، اور یہ سمارٹ لاک ڈاؤن یہ ساری چیزیں آپ کی حکومت کا کیا دھرا ہے۔ بھائی آپ تو یہ کہتے تھے کہ دنیا بھی ہمیں مان رہی ہے اور دنیا بھی اگر سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جائے۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن اسی حکومت میں ایک فواد چودھری بھی ہے نا۔ ہیں بالکل بات صحیح، فواد چودھری بھی تو ایک بات کر رہے ہیں۔ نہیں بات صحیح کر رہے ہیں، بات صحیح کر رہے ہیں، میں ان کی بات سے انکاری نہیں ہوں۔ انہوں نے جس طرح، میں تو ان کو آن ایئر میں نے اپریشیٹ کیا تھا جو عید کے چاند کے حوالے سے جو انہوں نے اپنی خدمات اب اگر آپ برا نہ منائیں، ایک اور بھی فواد چودھری صاحب ایک اور بھی بات کرتے ہیں، بتا دیں، سمجھ آ گئی آپ کو؟ وہ آپ کے لیڈر میاں نواز شریف صاحب کے جو ٹیسٹ ہوئے تھے برطانیہ جانے سے پہلے، اس کے بارے میں بھی کوئی بات کرتے ہیں۔ اچھا اگر میر صاحب پھر اس پہ بھی مجھے اجازت دیں آپ۔ نہیں آپ پہلے دیکھیں نا۔ نہیں میں یہی بات کرنے لگا۔ میں فواد چودھری صاحب کو ضروری تو نہیں نا ساری باتوں سے اتفاق کریں۔ نہیں اس سے بھی کر رہا ہوں، اس سے بھی 100% کر رہا ہوں۔ فواد چودھری صاحب کو میں پچھلے 15-20 دن سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، انہیں مختلف پروگراموں میں اتفاق سے جب میں ایک پروگرام میں اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے پروگرام میں بھی میں نے شاید کہا تھا یا دوبارہ دہرا دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب جیلم سے ہیں اور اپنا ایک ان کا خاندانی پس منظر ہے، اگر اس کو سامنے رکھتے ہوئے مرد بنے، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس رپورٹ کی انویسٹیگیشن کروائیں۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی قوم کے سامنے آنا چاہیے، بلکہ پھر اگر اجازت دے دیں تو 2-3 اور سوال ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پھر یہ بتائیں کہ جہانگیر ترین صاحب پاکستان سے باہر کیسے گئے؟ میں پھر ان سے سوال کرتا ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ مجھے بیلنس کیا گیا، مریم نواز شریف کو جو سزا دی گئی تو مجھے بیلنس کرنے کے لیے مجھے سزا دی گئی، میں ایک ان سے اور سوال کرتا ہوں۔ میں 2-3 اب سوال ایک اور کر لینے۔ میں کہتا ہوں کہ ان کے وزیر داخلہ، موجودہ وزیر داخلہ
وہ فرماتے ہیں کہ نواز شریف اگر 2-3 لوگوں کی بات مان لیتے تو نواز شریف تیسری چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بن سکتے تھے. پھر اس کا مطلب یہ ہوا وہ سزائیں وہ جزائیں جو ہیں وہ نااہلیاں جو ہیں لیکن وہ اس کا بھی جواب دیں. 2-3 لوگ کون ہیں؟ پھر وہ بتائیں نا یہ آج. جی چوئی صاحب ان کے سوالوں کا پھر جواب تیارہ ہائی جیکنگ کیس میں جو نواز شریف کو سزا ہوئی اس کا بھی ذرا بتا دیں. جی چوئی صاحب لیکن یہ بات شروع ہوئی ہے میڈیکل رپورٹیں نواز شریف صاحب کی، وہاں سے بات شروع ہوئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا بھی جاوید لطیف صاحب سے پوچھے کہ آج کل پلیٹلیٹس جو ہیں ان کے کیسے ہیں. مطلب یہ ایک عجیب و غریب بیماری ہے کہ جو صرف 10 دن جب باہر جانا تھا اس دن وہ رہی، اور جو ہی جہاز میں بیٹھے اس کے بعد سے لے کر کے اب تک کا نہ پلیٹلیٹس کا پتہ ہے نہ ہارٹ کا پتہ ہے. ان کی تصویریں آ رہی ہیں کئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے. یہ جو تصویریں آتی ہیں نواز شریف صاحب کی، یہ اس بات کو پھر جو یہ جب بات کرتے ہیں نا کہتے ہیں کہ جی یہ کیسز جعلی بنے ہیں پولیٹیکل یوز ہے، یہ پھر معاملہ ادھر چلا جاتا ہے، لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. اگر آپ نے جسٹس سسٹم کو ایک نہیں رکھنا لوگوں کے لیے اور جسٹس سسٹم نے علیحدہ علیحدہ ٹریٹمنٹ کرنی ہے امیروں میں غریبوں میں، پھر سوسائٹیز آگے نہیں جا سکتی. اب یہاں پہ جو نواز شریف صاحب کا جو سارا ڈرامہ ہوا یا جس طریقے سے وہ باہر گئے، اور جو جاوید لطیف صاحب اب دل میں اب ایکچولی اگر آپ ان کے انالیسس کریں تو جاوید لطیف صاحب خود بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی بس ٹھیک ہے پھر آپ تحقیقات کرا لیں اگر آپ میں کوئی دم ہے تو. اور بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم تو ڈیل کے ذریعے باہر گئے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ ڈیل کے ذریعے گئے ہیں نئی ڈیل کے ذریعے گئے ہیں. میرا پوائنٹ آف ویو شروع سے یہ ایک ہے اور میں اپنا پوائنٹ آف ویو ریٹریٹ کرتا ہوں. اب یہ ہوتا یہ ہے، میں نے اس دن پی ایم صاحب سے بھی بات کی کیبنٹ کے بعد، پی ایم نے کہا بالکل یہ پوائنٹ بالکل صحیح ہے اور اس کی لازماً تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ جو رپورٹیں ہمیں دی گئی تھیں یہ کیسے منور ہوئیں. اور نواز شریف یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جاتی ہی وہاں پہ ماحول بدل گیا اور ہر چیز بالکل ٹھیک ہو گئے. اب ہمارا یہ میرا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بڑا سمپل ہے، اور نہ ہی میں اس کے حق میں ہوں کہ روزانہ نئی پریس کانفرنس ہو، نیا کیس ہو، پتہ نہ چلے پچھلے کیس کدھر چلے گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اگر پاکستان میں آپ نے جسٹس سسٹم کو تقویت دینی ہے، عام آدمی کا جسٹس سسٹم پہ اپنا بحال کرنا ہے، پہلے تو کمزور کیسز بننے نہیں چاہیے، پھر جو کیس بنے اسے اپنے کنکلوژن تک جانا چاہیے. یہ تو کوئی طریقہ. ایک منٹ میں ذرا ناصر شاہ صاحب میں ایک سیکنڈ کے لیے میں کیونکہ انہوں نے بڑا لمبا جواب دیا ہے، مجھے اجازت دے دیں، میں تھوڑا بے شک بعد میں ٹائم نہ دیجیے گا. ناصر شاہ صاحب نہیں میں ان سے معذرت کر لیتا ہوں، انہی کا سوال وہ بھی یہی کرنا چاہ رہے ہوں گے شاید جو میں بات کرنے لگا ہوں. میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں، انہوں نے ایک فرمایا کہ شاید میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیل کے ذریعے نواز شریف صاحب باہر گئے. تو میں ان کی خدمت میں پہلے تو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیکل بورڈ نے کیا کہا تھا، اور آج طاہر شمسی صاحب ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب انہوں نے کہا میں حلف دیتا ہوں کہ وہ رپورٹ درست تھی. ان کے وزیر ہیلتھ جو ہیں وہ کیا کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں میں حلف دیتی ہوں جو رپورٹس تھیں وہ ٹھیک تھیں. مگر جو بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک سوال ہے نا جو اس کا بھی تو جواب آنا چاہیے نا. پھر وہ جو کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں خدا کرے خدا کرے خدا کرے وہ صحت یاب ہوں اور صحت یاب ہو کے ہم تو جیل کاٹنے کے لیے تیار ہیں. مگر میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اس پہ آج ناصر شاہ صاحب اور اتفاق سے آپ کا پینل جو ہے اس پہ میں بات یہ ضرور آج کرنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر آپ کی موجودگی میں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فرماتے ہیں کہ میں کہنا چاہتا ہوں جاوید لطیف کہ یہ ڈیل سے باہر گئے ہیں. تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں نا پھر کہ آپ کے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر جو ہیں وہ فرماتے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی جماعت بھی کسی وجہ سے بنی تھی، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں فواد چودھری صاحب کہ آج سچ بول دیں، 100% سچ بول دیں تاکہ قوم کی رہنمائی ہو جائے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے طاقتور لوگوں کو کہا تھا کہ میری جماعت کو توڑ کر پی ٹی آئی کیوں بنائے گی. کیا وہ سچ بولتے ہیں؟ آپ کے اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں. دوسرا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، آپ دیکھیں اب سوال کرتے کیے جا رہے ہیں نا. ایک سیکنڈ میر صاحب، خدا کے لیے یہ بات پوری پاکستانی قوم سننا چاہتی ہے. ٹھیک ہے اسپیکر تک آپ کی بات ایک اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں غداروں کی ایک لمبی فہرست ہے، مگر جو آج کل غدار ڈسکس ہو رہے ہیں وہ بھی مجھے عرض کر لیں. بات لمبی ہو جائے گی. 4 نام لے لیتا ہوں. ایک سیکنڈ ناصر شاہ صاحب کی اجازت سے میں 4 نام لے لیتا ہوں. میں کہتا ہوں فروز خانون، حسین شہید سہروردی، میں کہتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو، وارث میر، میں کہتا ہوں ڈاکٹر قدیر خان، میں کہتا ہوں نواز شریف، بے نظیر بھٹو. فواد چودھری صاحب مجھے یہ بتا دیں دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا یہ پاکستان کے غدار تھے جن کو غدار کہا گیا؟
وہ ان کا کس طرح کا یہ آپ لوگ کہتے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں، آپ کے لیڈر کہتے ہیں، جس جماعت میں آج کل آپ تشریف فرما ہیں یہ جماعت کے سربراہ کہتے ہیں، اور اگر یہ غلط ہے، اگر یہ غلط ہے تو آج آن ایئر بطور ایک سیاسی کارکن کے آپ یہ فرما دیں کہ یہ غلط کہا جاتا رہا ہے، اور یہ سزائیں جو ہوتی رہی ہیں ذوالفقار بھٹو سے لے کر نواز شریف، مریم نواز شریف تک، وہ غلط ہوتی رہی ہیں، اور یہ جہانگیر دیکھیں آپ بحث کو دوسری طرف لے گئے ہیں. بالکل فواد چودھری صاحب کا موقف جو ہے وہ سب کو پتہ ہے، وہ اس قسم کی فتوی بازی پہ یقین نہیں رکھتے. اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات. اس لیے میں ناصر شاہ صاحب کے پاس چلا جاتا ہوں.